السلام علیکم. ہیلو گائز، آپ دیکھ رہے ہیں جی ایم نیشن فرسٹ. سب سے پہلے ہمارا پیارا پاکستان آپ کا ہمارے چینل پر ویلکم ہے. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اسی طرح کی اتھینٹک ویڈیوز، آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنا پیار دکھاتے رہیں. تو پہلے دیکھتے ہیں آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد دیں گے اپنا پوائنٹ آف ویو. السلام علیکم. ڈیولپمنٹس تو بہت سی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ اور سب سے پریشان کن ڈیولپمنٹ وہ ہے جب پاکستان کے وزیر داخلہ جناب رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ رات کے 12:05 پہ آدھی رات کے بعد ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں. پریس کانفرنس بھی بڑی عجیب و غریب قسم کی کرتے ہیں، جس کا ٹھیک طرح سے کسی کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. پہلے باقاعدہ اعلان ہو جاتا ہے کہ تھوڑی دیر میں رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ قوم سے خطاب کریں گے، اور پھر رانا ثناء اللہ صاحب بہت ہی سیریس شکل پہ، ان کے چہرے کے اوپر ایک بالکل موت کا سا سایہ، خوف و ہراس، عجیب و غریب فیس ایکسپریشن، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ انٹیلیجنس نے کالز انٹرسپٹ کی ہیں پی ٹی آئی کی، جس سے یہ پتہ چلا ہے کہ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ ایک ڈرامہ کرنا چاہ رہے ہیں. کوئی خواتین جو حراست میں ہیں، ڈیٹین ہیں، وہ وہاں سے نکل کے یہ کہیں گی کہ ان کو ریپ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ریپ کیا گیا ہے، پھر کوئی گولیاں بھی چلیں گی. اور اس ساری چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے سامنے پاکستان کو بدنام کیا جائے، ہیومن رائٹ کے حوالے سے ایشوز اٹھائے جائیں، حکومت کو بدنام کیا جائے. لیکن اب یہ سازش جو ہے اس کو ناکام بنا دیا گیا. یہاں اگر میں تھوڑی سی ڈائگریشن کر لوں ایک چیز کی تو بڑی مہربانی ہو جائے گی، مجھے اجازت دیجیے اس کی. یہ جو لفظ ہے نا کہ پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ وہ ڈائلاگ ہے، یہ وہ اصطلاح ہے، یہ وہ بلیک میلنگ ٹول ہے جس کے ذریعے پاکستان کی جو اشرافیہ ہے اور جو رولنگ ایلیٹ ہے اس نے 70 سال سے پاکستان کے لوگوں کا استحصال کیا ہے، انہیں ایکسپلائٹ کیا ہے، ان کے منہ بند کیے ہیں. اور جو ڈیو نیسیسری کرٹیسزم ہے، جو دنیا کے فورا میں کھڑی ہو کے، جو دنیا کی بہت سی قوموں کی جو ڈائسپورا ہوتی ہے وہ اپنے ممالک کی کرٹیسزم کرتی ہے دنیا کے سامنے کھڑے ہو کے جب اس کو موقع ملتا ہے، اور وہ کہتی ہے کہ ہمارے ممالک کے اندر یہ چیزیں غلط ہو رہی ہیں، اسے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی کو، اقوام متحدہ کو، بین الاقوامی لیگل آرگنائزیشنز کو، انٹرنیشنل میڈیا کو ہماری مدد کرنی چاہیے، ہم پہ ظلم ہو رہا ہے. پاکستان میں ایلیٹ نے، اشرافیہ نے یہ بلیک میلنگ ٹول ڈھونڈا ہوا ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیا گیا کہ نہیں نہیں، یہ نہیں کہنا چاہیے، اس سے ملک کی بدنامی ہوتی. کبھی بھی سچ بولنے سے کسی ملک کی بدنامی نہیں ہوتی، سچ بولنے سے کبھی کوئی قوم تباہ نہیں ہوتی، جھوٹ سے قومیں تباہ ہوتی ہیں. اور پاکستان کی اس وقت جو برے حالات ہیں، اور بھی ہم یہ خطرہ محسوس کرتے ہیں کہ پاکستان کے حالات برے ہوتے چلے جائیں گے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس مملکت کے اندر کبھی سچ نہیں تھا. اس کی تمام عمارت جو ہے وہ جھوٹ کے اوپر کھڑی کی گئی، اس کی سیاست جو ہے وہ جھوٹ کے اوپر کھڑی کی گئی، اس کی پوری کہانی جو ہے وہ جھوٹ کے اوپر کھڑی کی گئی ہے. اسکول کی کتابیں، کالج کی کتابیں، ٹی وی، ریڈیو پاکستان، پاکستان ٹیلی ویژن، تمام کہانی جو ہے وہ جھوٹ کے اوپر کھڑی کی گئی. اور جس پریس کانفرنس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جس کا میں نے بھی ذکر کیا، یہ پریس کانفرنس بھی بہت عجیب و غریب تھی. یعنی اس میں جو ہے اس کو سن کے آپ صرف پریشان ہو جاتے ہیں. اور جب آپ دیکھیں کہ حکومت شریف خاندان اور زرداری خاندان کی ہو، ان کا انٹیریئر منسٹر، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ ہو، رانا ثناء اللہ صاحب کی اپنی ایک کرمنل قسم کی خوشبو اور پروفائل ہو، اور وہ آ کے ریپ کی بات کریں اور کہیں کہ یہ غلط ہے، تو لوگوں کو پھر یہ لگتا ہے کہ جو مسلسل چہمگوئیاں چل رہی تھیں گزشتہ کئی دنوں سے، کہ جن خواتین کو 9 مئی کے واقعات کے بعد گرفتار کیا ہے بہت بڑی تعداد میں، پہلی دفعہ کبھی پاکستان میں اتنی بڑی تعداد میں لڑکیوں کو، عورتوں کو، نوجوان عورتوں کو گرفتار نہیں کیا گیا. یہ کوئی قتل کے کیس نہیں ہے، یہ کوئی ڈرگ اور ہیروئن سمگلنگ کے کیس نہیں ہے، یہ خالصتاً ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے. کبھی اتنی بڑی تعداد میں عورتوں کو گرفتار نہیں کیا گیا، اور ان کو بری طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے. جنسی تشدد کی واقعات کی افواہیں مسلسل گردش کر رہی تھیں. اور اب جب رانا صاحب نے یہ پریس کانفرنس کی تو اس کے بعد ٹویٹر کے اوپر ایک ڈبیٹ چھڑ گئی، جس میں لوگوں نے کہا کہ لگتا یہ ہے کہ جو تشدد کی اور جو واحد قسم کی خبریں تھیں ان میں کوئی حقیقت تھی، کوئی خبر وہاں پہ کریڈیبل قسم کی لیک ہو گئی ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں اب اس کی پیش بندی کرنے کی کوشش جو ہے وہ کر رہے ہیں. اب سے کوئی تھوڑی دیر پہلے، میرا خیال ہے 1 گھنٹہ پہلے، 2 گھنٹہ پہلے، پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بھی اسی حوالے سے ٹویٹ کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں جس چیز کا خدشہ تھا، اب رانا کی پریس کانفرنس دیکھ کے ہمیں اس خدشے کو بہت زیادہ تقویت مل گئی ہے. اس کے زیادہ کیا ہمیں ایویڈنس چاہیے کہ اصل میں کیا ہو رہا ہے.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی کسی نے کھل کے اس کا مطالبہ نہیں کیا، لیکن وقت آ گیا، اور میں حیران ہوں کہ ابھی تک اس کا مطالبہ کیوں نہیں کیا گیا، لیکن میں کم از کم ابھی اس کا مطالبہ کر رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ آپ میں سے، یو شوڈ جوائن می آن ٹویٹر، آپ لوگ اپنے کامنٹس کے ذریعے جہاں جہاں آپ کو موقع ملتا ہے لوگوں تک یہ بات پہنچائیں کہ پاکستان کی سپریم کورٹ آف پاکستان کو، چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو ہمت کرنی چاہیے، اس کا سو موٹو نوٹس لینا چاہیے، اور کیونکہ وجہ یہ ہے کہ پنجاب پولیس کی جو ریپوٹیشن آپ کو سویڈن یا فن لینڈ میں یا ویسٹ جرمنی کے اندر تو ہے نہیں، آپ کوئی کیلیفورنیا کے اندر یہ تو ہے نہیں جہاں کی یہ ریپوٹیشن بڑی اچھی ہو۔ پنجاب پولیس کی دنیا کی پولیسنگ آرگنائزیشن میں جنسی تشدد اور واحد چیزیں کرنے کے حوالے سے، بدماشی کرنے کے حوالے سے پنجاب پولیس کی ریپوٹیشن بہت بری ہے۔ شاید ہی دنیا میں کوئی پولیسنگ آرگنائزیشن ہو، چند ہی ہوں گی انتہائی خراب قسم کی پولیس آرگنائزیشنز جن کی اس قسم کی ریپوٹیشن اور شہرت ہے جیسی کہ پنجاب پولیس کی، اور پہلی دفعہ اتنی بڑی تعداد میں گھروں کی لڑکیاں جو ہیں ان کو مل گئی ہیں، ورنہ تو غریب عورتیں ان کو ملتی تھیں تھانوں میں رکھنے کے لیے، اور یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے، یہ کلچرل وائلیشن ہے۔ انہوں نے کوئی قتل نہیں کیے ہوئے، اور ان کو پہلی بات ہے اس کی ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے کہ کتنی لڑکیاں، کتنی خواتین جو ہیں وہ اس وقت جیلوں میں ہیں، کیا ان کے اوپر کیسز بنائے گئے ہیں، ان کے نام کیا ہیں، ان کی عمریں کیا ہیں، ان کو کہاں رکھا گیا ہے، اور پھر ان کی فوری طور پہ رہائی کے احکامات ہونے چاہیے۔ رہا ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ان کے کیسز نہیں چلیں گے، آپ نے جیل میں ان کو کس لیے رکھا ہوا ہے؟ جب آپ ان کے کیسز چلائیں وہ اپنے گھروں سے آئیں گی، اپنی پیشیاں بھگتیں گی، آپ ان کو نو فلائی لسٹ میں ڈال دیں، آپ ان کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالیں، وہ پاکستان سے نہیں جا سکیں گی۔ یہی آپ نے انشور کرنا ہے نا کہ وہ پاکستان چھوڑ کے نہ جائیں، اور لیگل اور ڈیو پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو۔ تو میں کم از کم یہ توقع کرتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ تھوڑی ہمت کریں گے۔ اب تو ویسے بھی کچھ بچا نہیں ہے، ویسے بھی مریم نواز جب منہ آتا ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ چیف جسٹس کو سزا ملنی چاہیے، تو چیف جسٹس صاحب کو بھی تھوڑا سا اب اسرٹیو زیادہ ہو جانا چاہیے، کیونکہ اسی دن جو اختتام ہوا اس میں مریم نواز صاحبہ نے ایک بار پھر کہیں بولتے ہوئے انہوں نے باقاعدہ ٹویٹ بھی کیا، انہوں نے کہ جو 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 آڈیو لیک کمیشن کو جو سسپینڈ کیا چیف جسٹس نے، 5 ممبر بینچ نے، اس کے اوپر تنقید کرتے ہوئے مریم نواز صاحبہ کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے، ان کو پنشمنٹ ملنی چاہیے۔ یہ اندازہ لگائیں کہ عمران خان نے ایک دفعہ لیاقت باغ میں کھڑے ہو کے جو ایک سیشن جج تھیں یا میجسٹریٹ تھیں زیبا چودھری صاحبہ، ان کے بارے میں کہا تھا کہ زیبا چودھری ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں، ہم تمہارے خلاف قانونی کارروائی کریں گے۔ تو وہ کنٹمپٹ کیس بنا، وہ ابھی تک چل رہا ہے، وہ ختم نہیں ہوا، یہ ابھی 5واں مہینہ ختم ہو گیا 2023 کا۔ وہ بات تھی کہیں جولائی اگست 2022 کی، اور یہ وہی کنٹمپٹ کیس کی پینڈنگ پیشی تھی جس کے تعاقب میں 5000 پولیس والے اور پیراملٹریز جو ہیں وہ 14 مارچ 2023 کو عمران خان کے گھر پہ بھیجے گئے، جہاں 24 گھنٹے کی لڑائی ہوئی۔ لیکن لک ایٹ دس جو مریم نواز صاحبہ فرما رہی ہیں۔ سو کمنگ بیک ٹو دس کہ یہ سب سے بڑی مشکل ڈیولپمنٹ ہے جس کے اوپر بڑی بحث بھی ہو رہی ہے۔ ڈیولپمنٹس ویسے اور بھی بہت سی ہوئی ہیں، میں ان کو ذرا لسٹ کرتا ہوں آپ کے ساتھ۔ دیکھیں، دوسری جو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو بہت سی ڈیولپمنٹس کے ساتھ جڑی ہے وہ ہے جہاں عمران خان صاحب نے جس کمیٹی کا کہا تھا کہ میں ایک نیگوشیشن کمیٹی کریٹ کر دوں گا حکومت کے ساتھ اور ریاست کے اداروں کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کے لیے، جو ایک دن پہلے انہوں نے اپنا ایک ایڈریس کیا تھا یوٹیوب کے اوپر، وہ انہوں نے کمیٹی جو ہے وہ بنا دی ہے، 7 ممبر کی کمیٹی انہوں نے بنا دی ہے۔ لیکن کمیٹی جس طرح سے انہوں نے بنائی ہے اس کے بارے میں خاصی ایک کنفیوژن بھی پائی جاتی ہے، اس میں خاصے مزے کے سوال بھی اٹھ رہے ہیں۔ اس کو نواز شریف نے، مریم اورنگزیب نے اس کو رد بھی کر دیا۔ لیکن میں سب سے پہلے آپ کو اس کی کمیٹی کے ممبران بتا دوں کہ اس کی جو 7 ممبر کمیٹی ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، ان کے ساتھ ہیں اسد کیسر صاحب، پھر ان کے ساتھ ہے نام پرویز خٹک صاحب کا، حلیم عادل شیخ صاحب کا نام ہے، اون عباس بپی جو ساؤتھ پنجاب پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ ہیں ان کا نام ہے، مراد سعید صاحب کا نام ہے، اور حماد اظہر صاحب کا نام ہے۔ اب اس میں ایک پرابلم یہ ہے کہ اسد کیسر صاحب جو ہیں وہ بھی حراست میں ہیں، حلیم عادل شیخ صاحب پتہ نہیں فری ہیں یا نہیں ہیں، لیکن مراد سعید صاحب ڈیفینیٹلی روپوش ہیں، وہ چھپ رہے ہیں۔ تو یہ کمیٹی کیسے فنکشن کرے گی؟ لیکن وہ تو اگر گڈ ول ہو تو کمیٹی فنکشن کر سکتی ہے، جو ریاست میں یا حراست میں ہیں اور گرفتار ہیں ان کو حکومت ٹیمپرری طور پہ چھوڑ سکتی ہے، جو چھپے ہوئے ہیں ان کو ایک سیف راہداری مل سکتی ہے۔ لیکن نواز شریف صاحب نے لندن سے اسے رد کر دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ دہشت گردوں کے ساتھ نیگوسیشن تو ہوتی ہے، پولیٹیشینز کے ساتھ یا سیاسی لوگوں کے ساتھ ہو سکتی ہے، لیکن ہم دہشت گردوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی نیگوسیشن جو ہے وہ نہیں کریں گے۔ اور مریم اورنگزیب صاحبہ کا یہ کہنا ہے کہ اب یہ اس کو خیال آیا ہے نیگوشیشن کرنے کا جب اس کی پارٹی ریت کی طرح بکھر چکی ہے۔ یہ اس کا جو کانٹیکس بنا رہے ہیں پی ایم ایل والے اس مذاکراتی ٹیم کو رد کرنے کا، وہ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ نے جب کہا تھا کہ نیگوسیشن کریں، اور ایک کمیٹی بنی تھی جس میں اس وقت فواد چودھری تھے، شاہ محمود قریشی تھے، اور سینیٹر علی ظفر صاحب تھے، اس میں ایک ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا تھا
क्योंकि वो कमेटी का गोल सुप्रीम कोर्ट के राह में तो ये था कि आपने इलेक्शन की तारीख मुतय्यन करनी थी, पार्टीज आपस में डिसाइड कर लें। और नून लीग वाले उस वक्त ये कहते थे कि हमें इलेक्शन जो है वो अक्टूबर से पहले मंजूर नहीं है और एक ही वक्त में इलेक्शन होने चाहिए। तो उसमें एक डेडलॉक आ गया था और शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा था कि हमारी ये नेगोशिएशंस आगे कोई प्रोसीड नहीं कर रही। अब उसी चीज़ के बदले के तौर पर PMLN इस वक्त ये कह रही है कि हमें इनके साथ नेगोशिएशंस नहीं करनी। लेकिन तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब ने जो कमेटी बनाई है वो क्या नून लीग और PDM के लिए खाली बनाई थी? मुझे शक और गुमान ये है कि इमरान खान साहब ने एक ब्रॉडर इनिशिएटिव प्लेस किया है, जिसका मकसद प्रिंसिपी तौर पर वो इस्टेब्लिशमेंट को ये बता रहे हैं कि देखें, मैं हर किस्म के मुज़ाकरात और नेगोशिएशन करने के लिए तैयार हूँ। और PMLN के जो इनिशियल रिजेक्शन इस वक्त है इस कमेटी का, इससे हमें ये मतलब नहीं निकालना चाहिए कि ये कमेटी टोटली डिसफंक्शनल हो गई है और ये प्रोसेस नहीं चलेगा। अभी हमें 2-3 दिन देख के ठहर के देखना चाहिए कि ये प्रोसेस कोई बनता है या नहीं बनता। उसकी वजह यह है कि इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश तो ये थी बहुत देर से, जो मैंने पिछले कुछ हफ्तों पहले भी वीलॉग्स में कहा था, कि वो चाहते ही हैं कि हम एक बड़ी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ PTI के साथ और इमरान खान के साथ बातचीत करें। और चूंकि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ उनको मिल नहीं रही थी, जैसे मैंने उस वीलॉग में एक्सप्लेन किया, तो 9 मई करवा दिया गया और 9 मई के बाद एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ जो है वो क्रिएट हो गई है। तो क्या अब इस पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ, जहां धड़ाधड़ PTI के लोग जो है वो PTI को उनको जबरदस्ती छुड़वाया जा रहा है गन पॉइंट के ऊपर, मजीद लोग भी छोड़ चुके हैं, तो क्या अब इस पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से ये मुज़ाकरात होंगे? इसके ऊपर भी फाइनल ज्यूरीज आउट। अब कौन लोग जो हैं पिछले 24 घंटे में उन्होंने छोड़ा, जिसमें जो नोट छोड़ा तो बहुत लोगों ने, 10 से ज्यादा लोगों ने छोड़ा है, लेकिन जो नोटेबल हैं उसमें उसमें अली जैदी साहब हैं, जिनका छोड़ना ऑलमोस्ट डन डील थी पहले से। बहुत सी चहमगोइयां उस हवाले से हो रही थी, अली जैदी साहब पे बहुत से इल्जामात भी थे तहरीक इंसाफ के लोगों की तरफ से। इमरान इस्माइल साहब, फॉर्मर गवर्नर सिंध, उन्होंने छोड़ा, बड़ा दिल बर्दाश्त किस्म की स्टेटमेंट भी उन्होंने दी। खुसरू बख्तियार साहब ने छोड़ा, लेकिन खुसरू बख्तियार साहब का छोड़ना ना छोड़ना बराबर ही था। किसी ने मुझे ये कहा कि जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है, गालिब का है मेरे, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। इसका बैकग्राउंड मुझे समझ आया, वो ये है कि चूंकि इस्टेब्लिशमेंट ने ही उनको भेजा था और इस्टेब्लिशमेंट ही के कहने पे वो चले गए हैं, तो इसमें कोई ऐसी अजीब बात नहीं है। इनफैक्ट उनको पहले चले जाना चाहिए था। पहले वो इसलिए मेरे ख्याल नहीं गए कि अगर वो शुरू में छोड़ने वालों में होते तो इम्पैक्ट ना आता, तासुर ना होता, बिकॉज सब ने कहना था कि ये तो इस्टेब्लिशमेंट ही की टीम है तो चली गई है। तो पहले और लोगों को छुड़वाया गया, उसके बाद फिर फिरदौस आशिक ऐवान को कहा कि आप चली जाएं, फिर खुसरू बख्तियार साहब चले गए, इसी तरह से कर्नल हाशिम डोगर साहब जो हैं वो भी चले गए। तो ये जो सब लोग जा रहे हैं, इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग इम्पैक्ट ये हुआ है कि तहरीक इंसाफ को फंडिंग प्रॉब्लम पैदा हो गए, क्योंकि उनके पास बैंक्स में फंड्स हैं, लेकिन फिर फंडिंग प्रॉब्लम क्यों पैदा हुए? फंडिंग प्रॉब्लम इसलिए पैदा हुए हैं कि जो इमरान खान साहब ने कैश विड्रॉल का या फंड विड्रॉल का प्रोसेस बनाया था, उसमें हर बैंक अकाउंट, 15 टीम्स हैं तहरीक इंसाफ की अक्रॉस द कंट्री, जो उनके ऑफिस हैं, तो जहाँ पे सैकड़ों लोग, प्रॉब्ली हजारों लोग काम करते हैं, उसमें उनकी सोशल मीडिया टीम्स भी हैं। तो उनको जो फंडिंग, जो जो बैंक से अकाउंट से पैसे निकलते थे, उसमें 2 या 3 साइन होते थे, यानी जो लोकल कोई लीडर है उसके साइन होते थे, ऑफिस बेरर के, और फाइनली उसमें इमरान खान साहब के साइन होते थे। तो 2 या 3 साइन हुआ करते थे। और अब चूंकि दरमियान में बहुत से ऑफिस बेरर्स जो हैं वो छोड़ गए हैं, तो वो साइन का प्रोसेस जो है बैंकिंग रिक्वायरमेंट में कंप्लीट नहीं हो रहा। और ये चीज़ इमरान खान साहब को बताई गई है, और ये एक चैलेंज और क्राइसिस उनके लिए है, जिसका हल निकालने की वो कोशिश जो है वो करेंगे। देखें क्या हल निकालते हैं। अब मैं एक या दो डेवलपमेंट्स आपके सामने और रखूं, और उसके बाद फिर हम इसकी डॉट कनेक्टिंग जो है एनालिसिस के तौर पे कर सकते हैं। इमरान रियाज खान और समी इब्राहिम दोनों का कुछ नहीं पता अभी तक, विच इज़ वेरी, जो है बहुत तशवीशनाक, और ख़ास करके दोनों ही तशवीशनाक है। लेकिन इमरान रियाज के केस में तो एक तशवीश और एक मिस्ट्री और एक इंट्रीग का एलिमेंट जो है वो बहुत गहरा होता चला जा रहा है। उस हवाले से बहुत ज़्यादा चहमगोई हैं, बड़ी ख़तरनाक किस्म की लोग कर रहे हैं। लेकिन हमें पूरा उम्मीद है और विश्वास है कि इमरान रियाज जो हैं वो ठीक होंगे, वो खैरियत से होंगे, और उन्हें किसी वक्त पे रिलीज़ कर दिया जाएगा। और उनको डिटेन करने का मकसद जो मुझे समझ आता है वो यही है कि चाहते हैं कि जितना भी, चूंकि सारा मीडिया कंट्रोल कर लिया गया है, मैं इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन भी आपको देता हूँ, सारा मीडिया पाकिस्तान में कंट्रोल कर लिया गया है, और सारा जो थ्रेट परसेप्शन है वो सोशल मीडिया से है और वीलॉगर से है। और चूंकि इमरान रियाज जो है वो सबसे कदावर वीलॉगर हैं, सबसे ज़्यादा उनकी फॉलोअरशिप है, तो उन्हें बंद करने का मकसद ये है कि वो कुछ ना कह सकें और लोगों के सामने अपना एक बयानिया, अपनी इंटरप्रिटेशन, अपना एनालिसिस, अपना पर्सपेक्टिव जो है वो ना ला सकें। और समी इब्राहिम को भी उठा लेने की यही वजह जो है वो समझ आती है। समी इब्राहिम का मुझे ट्विटर से पता चला है कि वो US सिटीजन भी हैं। जब मुझे ये पता चला है कि वो US सिटीजन है, मैंने इस तरह की कॉन्वर्जेशन देखी, तो फिर मेरे जहन में सवाल पैदा हुआ कि समी इब्राहिम के उठा लिए जाने के बाद भी
اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا اس کے اوپر کوئی پوزیشن نہ لینا اور رد عمل نہ ہونا اور اس پہ کامنٹ بھی نہ ہونا، یہ ویسے بہت ہی عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے. بیکاز ہم نے دیکھا کہ امریکن شہری جو ہے وہ کہیں پہ بھی، کولمبیا، ٹانگانیکا، ایران، عراق، جہاں پہ بھی وہ کسی مشکل میں ہوتا ہے، افغانستان میں بھی ہوتا ہے، تو ایک طوفان کھڑا کر دیتا ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ. لیکن اگر سمیع ابراہیم یو ایس سٹیزن ہیں، جیسا کہ ٹویٹر سے مجھے پتا چلا کہ ہیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ ہیں، میرا خیال ہے خالی ریزیڈنٹ تھے، لیکن اگر وہ سٹیزن ہیں اور اس کے باوجود جو ہے امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کچھ نہیں بول رہا، تو اس سے پھر بہت سی چیزیں جو ہے ہمیں سمجھ آ جاتی ہیں. اب جو سوشل میڈیا ٹیمز کا میں نے ذکر کیا، آپ سن چکے ہوں گے کہ عادل راجہ کا یوٹیوب جو ہے وہ بین ہو گیا، اور اس کو بڑی کنسرٹڈ کیمپین اپیرنٹلی چلائی گئی ہے پی ٹی اے کے لیول کے اوپر، بہت سی لیگل کیمپین چلائی گئی ہے، اور ایک اس میں بہت سی میس کیمپیننگ کی گئی ہے، بہت زیادہ ٹیمز بنائی گئی ہیں، اور یہ جو پروسیس ہے ٹیمز بنانے کا، اس میں بہت زیادہ شدت آ گئی ہے. اور یعنی اس وقت ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو ہائر کیا گیا ہے، ان کی بہت سی ٹیمز پاکستان میں، اور پھر یورپ کے اور امریکہ کے مختلف جگہوں پہ بھی بہت سی ٹیمز جو ہیں وہ بنائی گئی ہیں. وہ یورپ میں، برطانیہ میں زیادہ ہیں، امریکہ میں کم ہے، جن کا کام یہ ہے کہ وہ ہر جگہ آ کے نیگیٹو کامنٹ بھی کرتے ہیں، ٹویٹر کے اوپر آ کے وہ کامنٹس اکٹھے کرتے ہیں، وہ نیگیٹو انفیوریبل کامنٹس دیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کو جنریٹ کیا جاتا ہے اور یوٹیوب کے سامنے ایک ایویڈنس پریزنٹ کی جاتی ہے. کچھ تو غلطیاں بھی بہت کیں، عادل راجہ نے، یہ ماننا ہی پڑے گا، جہاں وہ سنگل مین آرمی کے طور پہ انہوں نے ایک نیریٹو دیا، اور انہوں نے جو اس وقت کا ظلم ہو رہا ہے پاکستان میں، اس بیانیے کو انہوں نے ایکسپوز کیا، اسے انہوں نے کمزور کیا. لیکن وہاں پر یہ ہے کہ ان کی ڈائریکٹ کانفرنٹیشنز بھی انہوں نے بہت زیادہ لوگوں سے ڈیولپ کی، جس پہ مجھے یہ شک ہے کہ بڑی ذاتی قسم کی دشمنیاں جو ہیں وہ ڈیولپ کر گئیں. ایک تو ہے نا کہ آپ ایک براڈ لیول پہ پولیٹیکل فریم ورک کے اندر کرٹیسزم کرتے ہیں، لیکن ان کی ذاتی دشمنیاں بھی بہت زیادہ ڈیولپ کر گئیں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ ان کے پیچھے لوگ جو ہیں وہ پڑ گئے. بٹ ہیونگ سیڈ دس، یہ ٹرینڈ بڑا جو ہے یہ نیگیٹو ہے، اور اس نیگیٹو ٹرینڈ، اچھا یہ نیگیٹو ٹرینڈ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک اور بھی چیز ہے. یہ 9 مئی کے بعد کچھ یہ بھی کیا گیا ہے کہ ڈائسپوراز کے اندر بہت سے لوگوں کو سپورٹ دی جا رہی ہے، ان کو کھڑا کیا جا رہا ہے. جو پاکستانی ڈائسپوراز ہیں امریکہ کے اندر اور یورپ کے اندر، اس کے اندر ایسے لوگوں کو انکریج کر کے کھڑا کیا جا رہا ہے، اور جو مجھے چہمگوئیوں سے پتہ چل رہا ہے، رومر مانگرنگ سے، کہ ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، شاید ان کو فنڈنگ بھی دی جا رہی ہے، اور وہ اب کھڑے ہو کے یہ کہیں گے کہ ہمیں پاکستان کے خلاف بات جو ہے وہ نہیں کرنی. جو میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ پاکستان کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے، ہم سب پاکستانی ہیں، ہمیں پاکستان کو بدنام نہیں کرنا چاہیے، پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے. تو ان ادر ورڈز، جو ہیومن رائٹ کے حوالے سے، جو پولیٹیکل ابیوز کے حوالے سے، ڈیموکریسی کے حوالے سے جو نیریٹو خاص کر کے امریکہ میں بہت اسٹرانگ نیریٹو ہے، جس کا دباؤ پڑ رہا ہے اس وقت حکومت پہ، پی ڈی ایم کی حکومت پہ، اس کو روکنے کے لیے اب ڈائسپورا کو سپلٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ ایفرٹس کرنے کا آغاز جو ہے وہ ہو گیا. اب اگر ہم ان ساری جو اب تک کی ڈیولپمنٹس ہیں، اس کا اگر ہم ایک ڈاٹ کنیکٹنگ اور انالیسس کریں، جیسے کہ میں نے شروع میں شاید کہا کہ ایک اسیسمنٹ کر لی ہے پی ڈی ایم کی جماعتوں نے، اسٹیبلشمنٹ نے، کہ ہم تحریک انصاف کو اب اتنا ڈیمیج کر چکے ہیں. اسٹرکچرلی کتنا ڈیمیج کر چکے ہیں، مطلب ڈیمیج تو کر ہی چکے ہیں اسٹرکچرلی، چونکہ 100 کے قریب لوگ جو ہیں اب تک ان کو فورس آؤٹ کیا گیا، انہوں نے ریزائن کر دیا ہے. ان کا بنیادی طور پر عمران خان کی پاپولیرٹی کو کتنا نقصان پہنچتا ہے، شاید کوئی بہت زیادہ نہیں پہنچتا، بیکاز وہ کوئی ووٹ بینک لے کر نہیں جا رہے. لیکن اسٹرکچر جو ہے پارٹی کا وہ بالکل ڈسٹرب ہو گیا ہے، ٹوٹ پھوٹ گیا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو ایکسپلین دیا کہ ایون فنڈنگ پرابلمز جو ہیں تحریک انصاف کو پیدا ہو گئے. اس کے علاوہ ایک پرسیپشن اور ایک کہانی بنتی ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہو گئی. تو ان ویو آف دیز ڈیولپمنٹس، اب پی ڈی ایم کی جماعتوں کو، بیسکلی پی ایم ایل این کو، یہ امید ہونے لگ گئی ہے، پی ڈی ایم کو بھی، ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو بھی، یہ اسیسمنٹ وہ کر رہے ہیں کہ ہم اگر الیکشن کروا لیں، اور یہ میں نے پہلے بھی وی لاگس میں کہا ہے، لیکن اب یہ چیز جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں جان پڑتی چلی جا رہی ہے، اس بازگشت میں اضافہ ہو رہا ہے کہ ہم بجٹ کے بعد الیکشن کا اعلان کر سکتے ہیں، حکومتیں اگست میں ختم ہو سکتی ہیں، اکتوبر کے اندر الیکشن جو ہیں ہو سکتے ہیں. اور ان کو امید لگ رہی ہے کہ تحریک انصاف اتنی زیادہ کمزور پرسیپشن اس کی اس وقت تک بن چکی ہوگی کہ اس الیکشن کے اندر ہم تحریک انصاف کو بہت کم سیٹیں دے کے فارغ کر دیں گے، اور پی 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 ایم ایل این کا کمبینیشن جو ہے وہ حکومت بنا سکے گا. اور اس کے ساتھ جو تھیری چل رہی ہے کہ بلاول جو ہیں وہ پاکستان کے پرائم منسٹر بن جائیں گے، جسے آج سے 1 مہینہ پہلے، 9 مئی کے واقعات سے پہلے، وہ بات بالکل انہونی لگتی تھی، لیکن اب اس میں ایک جان سی پڑنے لگ گئی ہے. پھر کوشچن یہ ہوتا ہے کہ اگر بلاول کو پرائم منسٹر بنانا ہے تو مریم نواز کو کیا ملے گا؟ کیا مریم نواز جو ہیں وہ چیف منسٹر پنجاب بنیں گی، یا ان کو کوئی اور قسم کی پوزیشن ملے گی، یا وہ فورن منسٹر بن جائیں گی پاکستان کی؟ یو نیور نو کہ کیا کہانی جو ہے وہ ہوتی ہے، بٹ اس وقت کی یہ اسیسمنٹ ہے.
اب اس وقت تو چونکہ ایک بہت زیادہ ڈپریسنگ قسم کی سچویشن ہے تحریک انصاف کی، تو اس میں کوئی بھی چیز آپ کہہ دیں تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ اب عمران خان کا مستقبل تو ختم ہو گیا ہے. کم از کم خاصی امید ہے ان لوگوں کو جنہوں نے 9 مئی کا جنہوں نے یہ سارا سچویشن سٹیج کی ہے، انہیں کم از کم لگ رہا ہے کہ ان کا اسکرپٹ جو ہے وہ بہت زیادہ کامیاب ہو گیا. میں کچھ کاؤنٹر آرگومنٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کو آپ لوگ خود ڈسکس کیجیے گا اور اس پہ غور کیجیے گا. آپ نے سنا ہوگا، آپ نے ٹویٹر کے اوپر بہت سی تصویریں دیکھی ہوں گی، امیجز دیکھے ہوں گے کہ پاکستان کے بہت زیادہ شہروں کے اندر بڑے بڑے کداور ہیومن لائف سائز کے، جس کے کہتے ہیں فل سائز کے پوسٹر لگائے گئے پاکستان کے سرونگ آرمی چیف کے اور جنرلز کے اور آفیسرز کے. اس کے علاوہ بھی شہدا کے بڑے پوسٹرز چل رہے ہیں، اور اس کے علاوہ والز آف شیم کھڑی کی گئی ہیں راول پنڈی کے اندر، اسلام آباد میں، شاید اور بھی شہروں میں، جس میں تحریک انصاف کے تمام لیڈرز جو ہیں ان کی شکلیں بڑی ڈارک قسم کے امیجز سے دکھائی گئی ہیں. اینڈ سرپرائزنگلی میں نے دیکھا ایک پوسٹر میں عمران ریاض جو ہیں ان کو بھی تحریک انصاف کے لیڈروں کے ساتھ، مجھے لگا ہے کم از کم کہ وہ عمران ریاض کا چہرہ جو ہے اس میں دکھانے کی کوشش کی گئی ہے، جو بڑا آبجیکشنبل ہے کہ یہ لوگ ان کو، عمران ریاض کو جو کہ ایک ٹیلی ویژن اینکر پرسن ہے، جرنلسٹ ہے، صحافی ہے، جو پہلے رپورٹر رہا ہے، اس کو، جس کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے تحریک انصاف کا، اس کو تحریک انصاف کے پوسٹر میں ڈال دیا. لیکن یہ جو ساری ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ یہ جو 100 کے قریب فورس ریزگنیشنز ہیں جس میں لوگ پریس کانفرنسز کرتے ہیں اور اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، ان ساری چیزوں سے جہاں اپیرنٹلی آن دا فیس آف اٹ یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بڑی طاقتور ہے اور اس نے تحریک انصاف کو توڑ پھوڑ دیا ہے. اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ بھی ذرا غور کرنے والا ہے کہ حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اور پاکستان آرمی کو سامنے آ کے پاکستان کی پولیٹیکل کلاس کو یہ کہنا پڑا کہ آپ کو ہم میں سے اور عمران خان میں سے ایک کو چوز کرنا پڑے گا. آئدر آئدر اور آئدر اس، کیا کہتے ہیں کہ 9/11 کے بعد جو جارج بش نے کہا تھا، ود اس اور اگینسٹ اس. سو پاکستان کی فوج کو ایک ایسی سچویشن اسٹیبلشمنٹ کو فیس کرنی پڑ گئی پاکستان کی پالیٹکس میں کہ ان کو کہنا پڑ گیا کہ یور آئدر ود اس اور یور اگینسٹ اس. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ گزشتہ 50 برس میں ایسا لمحہ کبھی بھی نہیں آیا. 1977 کا جو مارشل لا لگا، جنرل ضیاء الحق ریلیٹیولی پاپولر طریقے سے آئے، بیکاز اس سے پہلے ایک سول وار کی سچویشن تھی. ان کو ایک سیویئر کے طور پہ دیکھا گیا کہ جو سیاسی دھڑوں میں لڑائی ہو رہی تھی ذوالفقار علی بھٹو اور ان کے اپوزیشن کے درمیان، تو اس میں جنرل ضیاء الحق جو ہیں وہ ایک لبریٹر کے طور پر آئے کہ انہوں نے سچویشن کو نارملائز کر لیا، سوک لائف امپروو ہو گئی، ملک چلنے لگ گیا. 1999 میں بھی جنرل مشرف ایک بڑے پاپولر کو میکر تھے، اور اس وقت بھی جو اس وقت کے پرائم منسٹر تھے نواز شریف صاحب بڑے انپاپولر تھے. ہر دفعہ جب ایک جنرل گیا تو جو بھی ٹاکسیسٹی ڈیولپ ہوئی تھی، جو ایک نیگیٹیوٹی ڈیولپ ہوئی تھی، اس کو جانے والا جرنیل جو ہے وہ اپنے اندر ایبزارب کر رہا تھا اور اپنے ساتھ چلا گیا. تو جب جنرل ضیاء الحق صاحب کی ڈیتھ ہو گئی، وہ چلے گئے تو سارا الزام اپنے ساتھ لے گئے. جب جنرل مشرف انپاپولر ہو گئے 2007-8 میں، اور وہ ان کو نکلنا پڑا ذلیل ہو کے، خاصا خراب ہو کے وہ نکلے، تو وہ اپنے ساتھ ساری ٹاکسیسٹی لے گئے، اور افواج پاکستان کو ریلیٹیولی جو ہے ان کو ایک آزادی مل گئی اس چیز سے، وہ اپنی زندگی ان کی نارمل دوبارہ سے شروع ہو گئی. اب جو سچویشن ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے. اس میں اسٹیبلشمنٹ اتنی بری طرح سے پھنس گئی ہے کہ ان کا اپنا جو پولیٹیکل کیپٹل تھا، لیٹس سے فار تھیوریٹیکل پرپزز کے، جس طرح سے ہر آرگنائزیشن، ہر انٹیٹی کا ایک پولیٹیکل بیلنس ہوتا ہے، ایک پولیٹیکل کیپٹل ہوتا ہے، اور یہ پولیٹیکل کیپٹل جو ہے، یہ تو ہر آرگنائزیشن کا ایک پولیٹیکل کیپٹل ہوتا ہے، وہ ایک بینک بیلنس کی طرح ہوتا ہے. اور اور اسی طرح سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ایک بہت بڑا پولیٹیکل کیپٹل، ایسے لیٹ سے کہ $1 بلین کا ان کا پولیٹیکل کیپٹل تھا. اس جھگڑے میں اس میں سے انہوں نے $900 ملین جو ہیں وہ خرچ کر دیے ہیں. اور ٹھیک ہے کہ اس وقت انہوں نے تحریک انصاف اور عمران خان کو باندھ دیا، لیکن ان کا اپنا بھی پولیٹیکل کیپٹل جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے اندر ضائع ہو گیا ہے. جب 9/11 ہوا تھا تو امریکہ نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل سپینڈ کیا، تو روس، چین، ساری دنیا، انڈیا سب کو امریکہ کی بات ماننی پڑی. سب چپ کر کے بیٹھ گئے، اور اس کے بعد امریکہ نے مشرق وسطیٰ کی ری آرڈرنگ کرنے کی کوشش کی. کچھ اس میں کامیابی ہوئی، کچھ کامیابی نہیں ہوئی. جب یوکرین کی جنگ میں امریکہ نے ایک بار پھر سب کو یہ کہنے کی کوشش کی کہ یور آئدر ود اس اور اگینسٹ اس ان کیس آف رشیا، تو آپ نے دیکھا کہ چین، ہندوستان، بنگلہ دیش، برازیل، بہت سے اور ممالک جو ہیں، ایون سعودی عربیہ، انہوں نے امریکہ کا اس طرح سے ساتھ نہیں دیا، اور امریکہ کا پولیٹیکل کیپٹل اب اتنا نہیں تھا. اب کوشچن یہ ہے کہ جو صورتحال اس وقت ہے پاکستانی پالیٹکس کی، جس میں ایک مینج الیکشن کے ذریعے ایک حکومت کو لا کے اسے چلانے اور دوام بخشنے کی کوشش کی جا رہی ہے،
हुकूमत भी ऐसी होगी कि बहुत बड़ा ही मुकम्मल ड्रामा करना पड़ेगा, वरना बड़ा ही अनपॉपुलर किस्म का सेटअप होगा जिसमें बिलावल प्राइम मिनिस्टर होंगे, मरियम उनकी फॉरेन मिनिस्टर होंगी या मरियम चीफ मिनिस्टर पंजाब होंगी। इस सारे सेटअप को मसलसल इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट चाहिए होगी, और इस्टेब्लिशमेंट अपना पॉलिटिकल कैपिटल इतने बड़े तरीके से खर्च कर चुकी है 80-90% कि मजीद उसके लिए रिजर्वायर जो है पॉलिटिकल गुडविल का कहाँ से आएगा। और याद रखिए माय लास्ट स्टेटमेंट कि जहां फोर्स मैरिजेस बड़ी अनहैप्पी होती हैं, लेकिन फोर्स मैरिजेस में लोग अल्टीमेटली फिर किसी तरह से खुशी अपने लिए ढूंढ लेते हैं, उसको तस्लीम कर लेते हैं। फोर्स्ड डिवोर्सेस बड़ी रेयर होती हैं, और फोर्स्ड डिवोर्स जहां कहीं होती है उससे बड़ी अनहैप्पीनेस पैदा होती है। इन सब लोगों को डंडे से या कनपत्ती पे पसोल रख के उनसे फैसले तो करा लिए गए हैं, बट नन ऑफ देम सीम्स टू बी वेरी हैप्पी। और यही चीज जो है अल्टीमेटली आप देखेंगे चंद दिनों के बाद प्ले करने लग जाएगी। अगर नाजरीन आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक के साथ साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स में मुझे अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके।